ربي عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے فرمائے تھے ان میں سے آخری وعدہ یہ تھا ثم الی مرجعکم، پھر تم پلٹائے جاؤ گے میری طرف، فاحکم بینکم، اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس معاملے میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو. یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اختلاف جنہوں نے کیا ان کے درمیان. وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ تو اللہ نے آج ہمیں بتا دیا، لیکن وہ کن لوگوں پر منطبق ہوگا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کافر کون تھے اور مومن کون تھے. یہ پتہ قیامت کے دن چلے گا.
لیکن وہ فیصلہ تحریر اللہ نے فرما دیا. آج فیصلہ اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں. وہ فیصلہ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأُعَذِّبُهُمْ میں عذاب دوں گا ان کو سخت عذاب فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے میری آیات پہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ میں بھرپور اجر دوں گا ان کو، پورا اجر دوں گا ان کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہے وہ فیصلہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. فیصلہ اللہ نے آج میں بتا دیا ہے کہ یہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں. اس فیصلے کا انتباہ کس بھی ہوتا ہے، کون اس کے مصداق ٹھہرتے ہیں قیامت کے دن؟ عیسائی جو ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں یا مسلمان کافر کہلاتے ہیں؟ یہودی کافر کہلاتے ہیں یا مسلمان کافر کہلاتے ہیں؟ یہودی مومن کہلاتے ہیں یا مسلمان مومن کہلاتے ہیں؟ یہ انتباہ جو ہے یہ قیامت کے دن ہوگا. لیکن فیصلہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ میں نے آیتیں اپنی بھیج دی ہیں، اپنا نبی بھیج دیا ہے، اپنی کتاب بھیج دی ہے، اب اس پہ تم لوگ ایمان لاؤ. اور جو پہلے سے کتابیں آئی ہیں ان کتابوں میں بھی نبی کا بھی ذکر ہے، نبی کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں، اور اس بات کا تمہیں یقین بھی ہے، تم اس بات کو مانتے ہو کہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے یہ برحق اور سچ ہے، اور ہر نبی پہ ایمان لانے کا اللہ نے عہد لیا ہوا ہے، اور تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے آخری نبی آئے گا، اس پہ تم نے ایمان لانا ہے. یہ ساری باتیں اللہ نے پہلے سے بتا دی ہیں. اب اللہ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی میری آیتوں کا انکار کرے گا اسے سخت عذاب دوں گا، اور جو ایمان لائے گا اس کو میں جزا دوں گا. یہ ہے وہ فیصلہ جو قیامت کے دن ہوگا. لیکن اس کا فیصلے کے مصداق کون کون ٹھہرتے ہیں یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. اب مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ذالک یہ ہے وہ آیتیں، نتلوہ علیک وہ تلاوت کرتا ہے، علیک تیرے اوپر، من الآیات اللہ کی آیتوں میں سے، والذکر الحکیم اور ایسی نصیحت جو حکمت سے بھری ہوئی ہے. اللہ کی ساری نصیحتیں جو ہیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل کردہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے بتائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ پیغام آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. آیت نمبر 33 سے لے کر سورہ آل عمران کی 33 نمبر سے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران والعالمین، یہاں سے لے کر اس رکوع کے آخر تک 64 آیت تک یہ آیتیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نیران کے وفد کے آنے پہ نازل ہوئی تھیں. نیران کا وفد عیسائیوں کا تقریباً 60 آدمیوں پہ مشتمل تھا. ان کے 2 یا 3 سردار تھے جو ان کے عالم فاضل آدمی تھے. وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اور بحث کرنے کے لیے کہ ہمارا دین برحق ہے اور ہم سچے ہیں اپنے موقف میں. انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا اور 3 دلائل دیے. وہ دلائل یہ تھے کہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ انہوں نے بچپن میں گفتگو کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ کہا کہ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کلمۃ اللہ کہا کہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام روایت سے یا عادت سے ہٹ کے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے اور کیا دلیل چاہیے؟ یہی تو دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ، اور اللہ نے انہیں کلمۃ اللہ کہا اور آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، لہذا ہم ان کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت
یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں ان باتوں کا جواب کل دوں گا۔ نجران کے وفد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرا لیا اور کل کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن یہ ساری آیتیں 33 نمبر سے لے کر 64 آیت تک 30 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، جن میں در حقیقت ان کے اسی سوال کا جواب تھا۔ ایک بات تو یہ کہ آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سارے ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معجزانہ پیدائش جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ طریقے سے ہی ہوئی ہے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی مثال دی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، صرف عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا نہیں ہوئے بلکہ ایک اور بھی پیغمبر ہے جو بن باپ پیدا ہوا ہے۔ اگر یہی دلیل ہے ان کے اللہ کا بیٹا ہونے کی تو پھر اللہ کا بڑا بیٹا تو آدم ہوا، یہ تو بعد میں آنے والے ہیں، اور ان کی ماں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تینوں جو باتیں تھیں وہ بتا دیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا اپنے امر سے، وہ بھی کلمت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب کافروں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کیا چیز ہے، اس کا جواب دیں ہمیں، اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی؟ قل الروح من امر ربی، ہر بندے کی روح جو ہے وہ امر ربی ہے، ہر بندے کی روح جو ہے امر ربی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو خاص کرنے کے لیے، ان کی فضیلت بڑھانے کے لیے ان کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے کلمۃ اللہ ہے، امر ربی ہے، تو ہر بندے کی روح امر ربی ہے، لیکن اس کو خاص اپنی طرف نسبت دے کے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ کلمۃ اللہ ہے، ہر آدمی کی روح کلمۃ اللہ ہے۔ حالانکہ یہ ایک علمی سی بات ہے جس میں انہوں نے الجھانے کی کوشش کی، اور اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اب وہ ایک عادت سے بالکل ہی ہٹ کے بات ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش عادت سے ہٹ کے ہے اور معجزانہ طریقے سے ہے، ویسے ہی معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ انہیں نہ باپ کہہ سکتے ہیں نہ ماں کہہ سکتے ہیں، بس وہ بھی ایک اللہ کا امر تھا۔ اور یہ اس کے دوران پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال بھی دے دی کہ ایسا بڑھاپا جس میں عادتاً اولاد نہیں ہوتی، اور خود وہ ماں باپ یا بوڑھا اور بوڑھی اس بات پہ حیران تھے کہ ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہوگی، اور اسی حالت میں ہوگی، اسی بڑھاپے میں ہوگی، اور اللہ نے دے دی معجزانہ طور پہ۔ اور اگر ویسے ہی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا تو اس کو تم نے بیٹا بنا لیا ہے اللہ کا، حالانکہ اس سے پہلے بھی اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نام لے کے بتا دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے کمثل آدم، جیسی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو مٹی سے، ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا لہو، واسطے اس کے، کن فیکون، ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب یہی کن فیکون کا امر جو ہے
عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا یہی کن فیکون کا امر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا، یہی کن فیکون حضرت حوا کے لیے اللہ نے فرمایا، ایک کن سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی ہے اس کو بنانے کے لیے، اس کی تخلیق کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ساری آیتیں نازل فرمائیں اور یہ خاص طور پہ مثال دی کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انہیں تم اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے بن گئے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق بات وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ فلا تکن من الممترین، فلا تکن پس نہ ہو تو من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ہر پڑھنے والا بھی مخاطب ہے، اہل کتاب بھی مخاطب ہیں، اور اس کے سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں یقین کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی کہ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے امر سے پیدا ہوئے، نہ وہ اللہ کے بیٹے نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ آگے پھر جب وہ مناظرہ کرتے رہے، اب بات تو وہی ہے کہ جو اللہ نے فرمائی کہ قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا سچا کون ہے، ان لوگوں کو بھی اپنے برحق ہونے کی اور اپنے سچا ہونے کا اتنا یقین تھا کہ وہ مسلسل اس بات پہ بحث کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں، عیسائیت کا مذہب جو ہے وہ برحق ہے اور ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل سچا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ ان کو مبالغہ کی دعوت دیں۔ مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ یہ ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے آ جائیں اور اگر اور بھی زیادہ یقین کرنا چاہیں اللہ کے ہاں فیصلے کا تو اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں، اور دونوں فریق اللہ کے حضور یہ گڑ گڑا کے دعا کریں کہ یا اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اپنے موقف میں، اپنے عقیدے میں، تو ہمارا مال اور ہماری اولاد ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر یہ مناظرے میں بات نہیں مانتے، دلائل کی بات نہیں مانتے، تو آپ ان سے مبالغہ کیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کی دعوت دی انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فمن حاجک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو بھی جھگڑا کرے، فیہ اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کے معاملے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے معاملے میں فیہ کا اشارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ اب جو آدمی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جھگڑا کرے عیسیٰ کے معاملے میں، من بعد اس کے بعد ما جاءک من العلم، آ گیا تیرے پاس علم، یہ جو 34 آیتیں اللہ نے نازل فرما دیں اشارہ ہے ان آیتوں کی طرف۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے سارے دلائل پورے کر دیے ہیں۔ آدم کی مثال بھی دے دی، یا علیہ السلام کی مثال دے دی، حوا کی مثال دے دی، اور پھر یہ بتا دیا کہ انبیاء کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، یہ کوئی بھی ان میں سے اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دلائل سے بات واضح کر دی، مسئلہ جو ہے وہ حق اور باطل نکھیر دیا ہے۔ اس کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے عیسیٰ کے معاملے میں، اب اس کا حل یہ ہے، فقل آپ کہہ دیجئے تعالو، اچھا بھائی آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلا لیتے ہیں اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، وابناءکم، اور تم بلا لو اپنے بچوں کو۔ ہم دونوں فریق اپنے اپنی اولادوں کو بلا لیتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنے اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے گھروں کی عورتوں کو لے آؤ
اور ہم بھی اپنے گھروں کی عورتیں لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور خود بھی شریک ہو جاتے ہیں اس میں، تم بھی آپ آ جاؤ اور ہم بھی خود شامل ہو جائیں گے اپنے اس کنبے میں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم لوگ گڑ گڑا کے دعا کریں گے، عاجزی سے دعا کریں گے۔ نبتہل کا معنی ہوتا ہے ابتہلا، اس نے گڑ گڑا کے بڑی عاجزی سے، بڑی آہوزاری سے اللہ کے حضور دعا کی۔ ثم نبتہل، پھر ہم بڑی آہوزاری سے اللہ کے حضور دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کے حضور اور کہیں گے فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، نجعل لعنت اللہ، ہم کرتے ہیں اللہ کی لعنت علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر۔ ایک دوسرے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دونوں فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ کی اس پہ لعنت ہو، تم بھی یہ بات کہو ہم بھی یہ بات کہیں گے۔ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی انہیں، تو جو نجران کا وفد تھا وہ سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں مہلت دیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کا موقع دیا، اور انہوں نے جب سوچ بچار کیا، ان میں سے ایک آدمی 80-85 سال کا بوڑھا تھا، اس نے یہ بات کہی کہ بھائی تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ انجیل میں بھی اور تورات میں بھی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے، اس بات کے بارے میں اللہ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک پیغمبر آئے گا تمہارے پاس۔ اب تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ بنو اسحاق سے آئے، اور اس بات سے تو اللہ نے ہمیں آگاہ فرما رکھا ہے کہ ایک نبی بنو اسرائیل سے آنے والا ہے، اور یہ آدمی ہے بنو اسرائیل سے۔ اگر یہ آدمی بنو اسرائیل سے ہوا اور ہم نے اسے مبالغہ کر لیا تو یہ بات یاد رکھو، نہ تمہارے مالوں کی خیر ہے نہ تمہاری اولادوں کی خیر ہے، تمہارے مال بھی ہلاک، تمہاری اولادیں بھی ہلاک۔ اب یہ سوچ لو، مبالغہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے اور یہ ہے تو بنو اسرائیل سے اور بنو اسماعیل سے، اور اس کی علامتیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ اس پہ پوری ہوتی ہیں، اگر ہم نے مبالغہ کر لیا تو پھر یہ سچا نبی ہوا تو ہماری خیر نہیں، ہمارے مال بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہماری اولادیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ چنانچہ سوچ بچار کے بعد وفد نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، مبالغہ نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ نہیں فرمایا، اور جزیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کے ان سے صلح کر لی، اور ان کو ان کی حکومت ویسے ہی رہنے دی، اور جو کچھ بھی ان کے معاملات تھے وہ ان پہ چھوڑ دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعارض نہیں فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، ان ھذا، بے شک یہ، لہو، البتہ وہی ہے، قصص الحق، بیان سچا یا قصہ سچا، یہ بالکل سچا قصہ ہے کہ سچی بات ہے جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل سے بھی اور پھر مبالغے سے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں، مطلب یہ کہ جتنے بھی دلائل کا جہاں تک معاملہ تھا، دلائل اب پورے ہو گئے، اور جو اہل کتاب ہیں مدینہ کے، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان پہ بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے مبالغہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی ہار مان لی، جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گیا، صلح کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا اب یہ سارا معاملہ مدینہ کے اہل کتاب کے بھی سامنے ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اب بھی اگر یہ نہیں مانتے، اب بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں،
تو فرمایا فإن اللہ علیم بالمفسدین کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کے رسول کی رسالت پہ ایمان نہ لانا، اللہ کی توحید کو تسلیم نہ کرنا فساد فی الارض ہے. دہشت گرد اور مفسد وہ خبیث ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، وہ بدبخت ہیں اور جن کی عاقبت بھی برباد ہے اور دنیا بھی برباد ہے انشاءاللہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، مفسد انہیں اللہ نے کہا ہے، دہشت گرد اللہ نے کہا ہے انہیں. مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، مسلمان تو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ ایمان لانے والے ہیں. مسلمان کو تو اللہ کے رسول نے اتنی اجازت نہیں دی گی کہ تم اپنی تلوار یا اپنا اسلحہ جو ہے یہ ننگا کر کے کسی بازار میں یا مسجد میں لے کے جاؤ، کسی مسلمان کی طرف اشارہ تک نہ کرو. اور تم لاکھوں کو قتل کر دو، لاکھوں کو خوریزی کر دو اور پھر بھی تم امن پسند اور مسلمان دہشت گرد ہیں. تم نے قرآن نہیں پڑھا اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. جس طرح وہ عیسائی انہوں نے جزیہ دیا اور صلح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام آنے کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ ان الارض للہ ولرسولہ، مشرق سے لے کر مغرب تک یہ زمین اب اللہ کے رسول کی ہے. اگر یہاں رہنا ہے تو جزیہ دے کے رہو، اگر نہیں رہنا تو جہنم ہے تمہارے لیے. اگر اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنا ہے تو جہنم ہے. مفسد وہ ہیں جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، اور شرک سب سے بڑا فساد ہے دنیا میں. مفسدین وہی ہیں جو شرک کرنے والے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دیکھے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ باپ بھی اپنے بچے کو اس طرح سمجھاتا نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا صبر والا، حوصلے والا ہو جو اپنے شاگرد کو نصیحتیں کر رہا، وہ بھی اس طرح نصیحتیں اس دنیا میں نہیں کرتا جس طرح اللہ نے فرمائی. ایسے ایک ایک بات کھول دی ہے اللہ نے، اور باتیں کھولنے کے بعد اس طریقے سے دعوت دی ہے، اس طریقے سے بلایا ہے دین کی طرف اور ایمان کی طرف، حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے اس بات کا. لیکن ہماری آنکھوں سے تو پردے ہٹتے نہیں ہیں. کافروں کی بات تو دور کی بات ہے، خود اپنے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں کہ کتنا شرک ہو رہا ہے. اور ان کو شرک کی بات بتائیں، پشاور سے لے کے امام بری اسلام آباد کے مزار تک لوگ پیدل چل کے آتے ہیں بکرے ذبح کرنے کے لیے اس مقبرے پہ. اور اگر آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہ شرک ہے، یہ نہ کرو، قتل کر دیں گے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں قتل ہو جائے تو. وہ کہتے ہیں تم گستاخ ہو، تم گمراہ ہو جو یہ کہتے ہو کہ مزاروں پہ نظریں زیادہ نہیں دینی چاہیے. اور کتنے بد نصیب ایسے ہیں یہاں آ جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، مدینے سے بھی ہو کے آتے ہیں اور جا کے چڑھاوے وہاں چڑھاتے ہیں علی اجویری کی مزار پہ. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس ہدایت بھی نصیب کی بات ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ توحید کی ہدایت دے دے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی احسان کیا، اس پہ بڑی نعمت دی ہے اللہ نے اس کو. وزیر اعظم ایک ملک کا، اور 14 سال 15 سال سعودی عرب میں رہے، اور اللہ کے اتنے احسان، اور اس طرح کا بدترین مشکل کے جاتے ہی داتے دربار پہ جا کے چڑھاوا چڑھا دے اور جا کے دعائیں مانگے وہاں سے. احسان اللہ کے اور شکر داتا دربار کے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے اور بڑی بدنصیبی پورے ملک کی کیا ہے. اور پھر وہ بھیک مانگتا پھرتا ہے کہ مجھے پھر وزیر اعظم بناؤ. سب سے بڑا فساد ہے یہ شرک جو ہے. اور وہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، توحید کی بات کرنے والوں کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، توحید پہ اپنی تسلیث پہ اڑے رہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو، فسادیوں کو. اور اللہ نے پہلے فرما دیا کہ جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں میں جہنم میں شدید ترین عذاب دوں گا. جو ایمان لے آئے ان کے لیے جنت ہے، جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے جہنم ہے.
آگے پھر اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. کتنا اچھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا دعوت دینے کا، بڑا ہی اچھا اور بڑا پیارا اسلوب اللہ نے بتا دیا کہ زیادہ لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جو جڑ ہے اس کو پکڑ لو. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالوا آؤ، الی کلمۃ ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو ایک جیسی ہے تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان، جو مشترک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. تم بھی اس کو ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آج ہم بھی اسی پہ ایمان لانے والے ہیں. کلمہ توحید ہے وہ کلمہ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودی جو ایمان لانے والے تھے وہ اسی بات پہ ایمان لائے، اسی توحید پہ ایمان لائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو عیسائی تھے اسی کلمہ توحید پہ ایمان لائے تھے، اور وہی کلمہ توحید ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے کہ یہ توحید کا کلمہ تو مشترک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی توحید لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی توحید لے کے آئے، اور اصل بنیاد جو ہے یہ توحید ہی ہے. یہ باقی مسئلوں پہ لڑنے جھگڑنے کی عادتیں چھوڑ دینی چاہیے. باقی مسئلے جو ہیں یہ تو اللہ نے خود فرمایا کہ توحید خالص ہے تمہاری، تو باقی میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، کر دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے یہ. لیکن توحید سچی اور کھری ہونی چاہیے جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو. بس ایک لا الہ الا انت یہ کلمہ ایسا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ کوئی ایسا کلمہ دے مجھے جو پہلے انبیاء کو نہ دیا ہو. فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ ہے وہ کلمہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کلمہ جو ہے یہ تو پرانا ہے، کوئی نیا کلمہ دے مجھے جو پہلے والوں کو نہ دیا ہو. فرمایا کہ یہ ایک کلمہ ایک ترازو میں ڈال دو، دوسرے ترازو میں میرے علاوہ ساری کائنات ڈال دو، یہ کلمہ بھاری ہے، پوری کائنات سے بھاری ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. اور اسی کلمے کی بنیاد پہ بخشش ہونی ہے. اگر اس کلمے میں آمیزش ہوئی، کھوٹ ہوئی، کلمہ بھی پڑھ لیا اور داتا دربار بھی حاضری دیتے رہے، امام بری بھی جاتے رہے، 11ویں اور 14ویں بھی دیتے رہے، تو پھر معاملہ مشرک. اگر اسی پہ مر گئے تو مشرک ہیں، اس میں قطر کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے کہ آؤ لوگوں ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے. موسیٰ بھی وہی کلمہ لے کے آئے، عیسیٰ بھی وہی کلمہ لے کے آئے، اور میں بھی وہی کلمہ لے کے آیا ہوں. آؤ اس ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کتنی اچھی دعوت ہے اور کتنا اچھا اسلوب ہے دعوت دینے کا. لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں. آگے اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ کلمہ کیا ہے جس کی طرف دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو. وہ کلمہ یہ ہے ان لا نعبد الا اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز نہ دیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا چڑھاوا نہ دیں، اللہ کی مسجد کے علاوہ کہیں مجاور بن کے نہ بیٹھیں، کہیں اعتکاف نہ کریں، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر کا طواف نہ کریں، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے حج نہ کریں. اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں پاکستان میں کتنے حج ہوتے ہیں. پہلے پرانے زمانے میں صرف ایک کوئٹے میں جگہ تھی جہاں حج ہوتا تھا، اور اب تو جگہ جگہ طواف شروع ہو گئے ہیں. اب تو جگہ جگہ وہاں پہ زمزم نکل آیا ہے. ایسی تباہی ہے، ایسی ہلاکت ہے. وہی میں تو پھر یہی کہوں گا کہ جس سے فی الواقع دین کا درد ہے اگر کوئی، اور جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے توحید کی دعوت پھیلائے، توحید کا کام کریں. یہ ہے کرنے والا کام. بڑا شرک ہے پاکستان میں. ہندوستان کی بات تو وہ تو ہے ہی ہندوستان، اس کی بات چھوڑے. پاکستان میں قدم قدم پہ شرک ہے اور آئے دن بڑھ رہا ہے. پہلے جس سڑک پہ 2 چرچ ہوتے تھے آج 10 چرچ بنے ہوئے ہیں اس سڑک پہ.
فرمایا کہ پہلا نقطہ یہ ہے ہمارے درمیان مشترک کلمے کا، لا نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں. اور اس کے بعد پھر دوسری بات ولا نشرک بہ شیئا، یہ الگ ہے نقطہ. اللہ نے بڑی وضاحت فرمائی ہے. اللہ کے پہلا نقطہ کافی تھا توحید کے لیے، اللہ کے علاوہ باقی کسی کی بندگی نہیں کرنی، بندگی کے جتنے معاملات ہیں کسی سے منسوب نہیں کرنے. لیکن وہ بندگی کی بات، عبادت کی بات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے دوسرا نقطہ بھی فرمایا ہے. اللہ کو یہ پتا تھا کہ لوگوں نے اولادیں جا کے لینی ہے داتے دربار سے، لوگوں نے جا کے چڑھاوے چڑھانے امام بری پہ، وہاں سے اپنی صحت مانگنی ہے، وہاں پہ نوکریاں مانگنی ہے جا کے، وہاں پہ بیٹے مانگنے ہیں جا کے. اس لیے اللہ نے ساتھ دوسرا لفظ بھی ارشاد فرما دیا، اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں. بیٹا دینے والا اللہ ہی ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے. وہ جس نے زکریا کو اولاد دی، جس نے مریم کو اولاد دی، جس نے آدم کو پیدا کیا، وہی قدرتوں والی ذات بیٹے دینے والی ہے، بیٹیاں دینے والا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء الذکور و یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اس کو بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو بیٹیاں دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بالکل باندھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ محروم رکھتے ہیں. اور یہ بڑا امتحان ہے انسان کے ایمان کا. پہلی بات فرمائی کہ کلمہ ہمارے درمیان جو مشترک ہے ایک جیسا ہے، بندگی اللہ کی کریں، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں. اور جو شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آخر ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق ہی نہ، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. اللہ کا شریک تو نبی بھی نہیں ہے. افضل الذکر جو ہے اللہ نے کون سا بتایا ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ تو حصہ ہے کلمے کا، کلمہ کا حصہ ہے محمد رسول اللہ. افضل الذکر میں اس کو کیوں نہیں شامل فرمایا؟ اس لیے کہ محمد کو بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے ساتھ شریک کروں. محمد بھی شریک نہیں ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. شراکت تو اللہ کیا کسی بندے کو شراکت گوارا نہیں ہے. بھائی اپنے آپ بھائی سکے بھائی ہوتے ہیں، شراکت گوارا کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار میں شریک نہیں کرنا چاہتے؟ کون شریک کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، تھوڑا جذباتی مسئلہ ہے یا غیرت کا مسئلہ ہے. کوئی آدمی گوارا کرتا ہے کہ میری عورت کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہو. اگر انسان گوارا نہیں کرتا کہ میری عورت کے ساتھ کوئی دوسرا مرد شریک ہو، اللہ کیوں گوارا کرے؟ اللہ کی ساری مخلوق ہے، ہاتھ بندے مخلوق ہیں، خواہ وہ علی حجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں. یہی بات ہے جو اللہ نے فرمایا فیصلہ میں کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. دنیا میں فیصلہ سنا دیا اللہ نے، لیکن یہ کس پہ منطبق ہوگا قیامت کے دن؟ یہ قیامت کو پتہ چلے گا کہ واقعی علی حجویری کچھ دینے والے تھے یا نہیں، عبد القادر جیلانی اللہ کی صفات میں شریک تھے یا نہیں. یہ تو اللہ قیامت کے دن ہی بتائے گا کہ علی حجویری تم بتاؤ کہ تم نے انہیں کہا تھا کہ مجھے داتا کہنا. یہ تو قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی سے کہ یہ 11ویں 12ویں کا تم نے کہا تھا دینا میرے نام کی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بتا دیا کہ یہ کلمہ جو ہے تم بھی اسی پہ ایمان لائے ہوئے ہو. موسیٰ یہی کلمہ لے کے آئے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں. یہی کلمہ موسیٰ لے کے آئے، یہی کلمہ عیسیٰ لے کے آئے، اور یہی کلمہ میں لے کے آیا ہوں جس کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اور تیسری بات، 3 باتیں ہیں جو مشترک ہیں سارے انبیاء کی دعوت میں. جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کی دعوت میں یہ تینوں باتیں مشترک ہیں.
تیسری بات یہ ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کو رب نہ بنائے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ رب بنانا کیا ہے؟ حضرت ابھی عدی بن حاتم نے پوچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ اہل کتاب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ آؤ اس کلمے کی طرف کہ ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو اپنے رب نہ بنائیں۔ تو علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی عیسائی ہوں اور ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہتے تم بھی اس کو حلال سمجھ لیتے، تمہارے علماء جس کو حرام قرار دیتے تم بھی اس کو حرام قرار دے لیتے تھے، اپنے علماء کی باتیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تم نے۔ ادھی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بالکل صحیح ہے، تورات کی باتیں لکھی ہوئی اور تھیں، انجیل کی باتیں لکھی ہوئی اور تھیں، ہمارے علماء کچھ اور کہتے تھے اور ہم تورات اور انجیل کو چھوڑ کے علماء کی بات مان لیتے تھے۔ فرمایا کہ یہی ہے رب بنانا۔ اگر عیسائیوں کا رب بنانا یہ ہے تو یہ تعلیم تو ہمارے لیے بھی ہے نا۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رب نہ بناؤ۔ کوئی مولوی رب نہیں ہے، کوئی امام رب نہیں ہے، کوئی فقیر رب نہیں ہے، کوئی محدث رب نہیں ہے، کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب رب نہیں ہے۔ حلال حرام بنانے کا اختیار جو ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا حلال حرام بنانے کا اختیار۔ حلال حرام بنانے کا اختیار مولویوں کے پاس تو کہاں سے آیا؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم حلال حرام تم فیصلہ کرو۔ فرمایا کہ یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے، حلال کون سی چیز ہے، حرام کون سی چیز ہے، اور ثواب کس کام میں ہے، گناہ کس کام میں ہے، یہ فیصلہ میں کروں گا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، لما تحرم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام قرار دی وہ چیز، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے تیرے لیے جائز قرار دیا تھا۔ پکڑ آ گئی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی۔ شاید نہ کھانے کی قسم کھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئندہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، اور قسم کھانے سے اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، لیکن نبی کے قسم کھانے سے ڈر یہ تھا کہیں امت بھی قسم نہ کھا لے، کہیں امت کے لیے بھی یہ حلال چیز حرام نہ ہو جائے۔ اللہ نے فوراً پکڑ لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کیسے یہ حلال چیز جو میں نے حلال ٹھہرائی ہے اس کو نہ کھانے کی قسم تم نے کیوں کھائی؟ یہ دین کا معاملہ ایسا سہل اور ایسا معمولی نہیں ہے۔ انہیں جی نہیں ہے تو سواب ہی نہ ہے، تو قرآن خوانی ہی نہ، قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے باہر نیک کاموں سے منع نہیں فرمایا؟ کیا اللہ کے رسول نے باہر نیک کام کرنے سے منع نہیں فرمایا؟ فرمایا کہ جمعے کا الگ روزہ نہ رکھو۔ روزہ رکھنا بری بات ہے کوئی؟ نفلی روزہ رکھنا تو فرمایا کہ 100 سال دور کر دیتا ہے جہنم سے ایک نفلی روزہ رکھنا۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کا رسول فرمائے گا وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اسی کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے وہ ہے ہمارا قابل اطاعت معاملہ، اس کی اطاعت کریں گے ہم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو اپنا رب نہ بناؤ، کسی دوسرے کا حلال حرام کیا ہوا، جائز ناجائز کیا ہوا جی میں نے کشف کیا ہے، اچھا جی میرا تجربہ ہے کہ یہ پڑھے تو یوں ہوگا، یہ وظیفہ کرو تو یہ ملے گا، ہم نے مراقبہ کیا ہے، یہ دیکھا ہے، ہم نے مراقبے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات لی ہے، کشف سے یہ بات معلوم ہوئی ہے ہمیں۔ یہ ساری چیزیں گمراہ کرنے والی ہیں۔ بات بڑی سیدھی سی ہے،
ہدایت کا راستہ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، اور تیرے رب کی طرف سے دو ہی چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن آیا ہے، دوسری اللہ کے رسول کی وضاحتیں یا حدیث یا سنت ہے، بس جھگڑا ہے ہی نہیں کوئی۔ فرمایا کہ اس بات کا بھی وعدہ کرو کہ ہم ایک دوسرے میں سے اپنے کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر سارے دلائل آنے کے باوجود اور حق اور سچ بات پیش کرنے کے باوجود ایک مشترک اور ایک جیسا کلمے کی دعوت دینے کے باوجود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس سے بھی منہ موڑتے ہیں، اگر یہ بات نہیں مانتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ایران کے عیسائیوں سے کہہ دیجئے تم لوگ گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ان اہل کتاب سے سارے اس میں شامل ہیں، پھر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ایران والے بھی، مدینے والے بھی، اگر یہ بات نہیں مانتے ایک کلمے والی جو موسیٰ اور عیسیٰ بھی لے کے آئے اور میں بھی لے کے آیا، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر انہیں واضح طور پہ کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں اس بات پہ، تم نہیں مانتے نہ مانو، موج کرو۔ جو جہنم میں جاتا ہے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہیے، آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ بات پہنچا دیں۔ لڑائی جھگڑا کرنا اور فتوے دینے اور لمبی چوڑی باتیں کر کے وقت ضائع کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، مسئلہ پہنچا دو، بات بتا دو انہیں، جو مانتا ہے وہ مانے، جو نہیں مانتا جائے جہنم میں۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کی ساری مخلوق، اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ کو حق ہے اس بات کا، حق ہے اللہ کو اس بات کا کہ اللہ جو چاہے اپنی مخلوق سے کرے، لیکن اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی نیکی ضائع نہیں کروں گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک اور غلط عقیدے اور گمراہ عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، چونکہ معاملہ جو ہے یہ الگ الگ انبیاء کا، بنو اسحاق اور بنو اسماعیل کا، وہ تو شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ ابو الانبیاء تو ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ ابو الانبیاء کے ساتھ جو عقیدت ہے وہ تو سارے جتاتے تھے اس وقت بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ مکے کے مشرک کہتے تھے کہ ہم تو سب سے زیادہ ماننے والے ہیں ابراہیم کے، ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کے ہم متولی ہیں، ہم مجاور ہیں ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کے، ہم سب سے زیادہ ماننے والے ہیں ابراہیم کو۔ اور یہودی کہتے تھے کہ نہیں ہم سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم زیادہ ماننے والے ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم تو یہودی تھے، عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم تو عیسائی تھے۔ آپ انداز لگائیں جب انسان کی عقل مت ماری جاتی ہے، جب تعصب انسان کے اندر بھر جاتا ہے، تعصب انسان سوچتا نہیں کہ جو میں زبان سے بات کر رہا ہوں عقلی طور پہ درست بھی ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کب آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یا پہلے؟ بعد میں آئے۔ اس کا مطلب ہے یہودیت تو بعد کی پیداوار ہے، تو ابراہیم یہودی کیسے ہو گیا؟ اگر موسیٰ ابراہیم سے پہلے آئے ہوتے پھر تو کچھ اس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں ابراہیم بھی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہوں۔ یہودی تو آئے ہی نبی حضرت ابراہیم کے 1000 سال بعد، لیکن اس کے باوجود مت یوں ماری گئی کہ نہیں جی نہیں ابراہیم تو یہودی تھے۔ اور عیسائیوں کا معاملہ پھر دیکھیں اسی تعصب کے رد عمل کے طور پہ، ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کم بیش 2000 سال پہلے پیدا ہو کے فوت ہو چکے، عیسیٰ علیہ السلام سے کم بیش 2000 سال پہلے، اور عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں وہ تو عیسائی تھے۔ ایسی مت ماری جاتی ہے تعصب میں آ کے کہ انسان یہ سوچتا نہیں کہ یہ بات درست بھی ہے یا غلط ہے۔
اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا اس آیت میں. اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم. کتنا اچھا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت بات فرمائی. لما تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں. مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا تو بڑا آسان ہے کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے. یہ فیصلہ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. بیوقوف ہو، یہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، اتنی بھی تمہارے دل میں تم میں عقل نہیں رہی. تورات کو جو ہے وہ بھی بعد میں نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی. اب تورات والے کہتے ہیں نہیں ابراہیم جو 1000 سال پہلے گزر گیا وہ تو یہودی تھے، اور انجیل والے کہتے ہیں نہیں ابراہیم یہودی نہیں، ابراہیم تو عیسائی تھے. فرمایا کہ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہم نے نازل کی ہے، ابراہیم یہودی اور عیسائی کیسے ہو گئے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں رہی کہ تم زمانے کے اعتبار سے ہی یہ بات سمجھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت یا عیسائیت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہا اولائے ہا جج تم فی ما لکم بہی علم. اب تم ہی وہ لوگ ہو، ہا جج تم نے جھگڑا کیا، فی ما لکم بہی علم، ایک ایسے معاملے میں جس معاملے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے. اس بارے میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزر گئے، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. تم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تم ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. فَلِمَ تُحَاجُّونَ، پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ما، بیچ اس چیز کے، لیس لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے، بہی علم، اس معاملے میں علم، تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے. تم اس زمانے میں تھے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو پھر تم نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سچی بات تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. صحیح بات اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں تردید فرما دی عیسائیوں اور یہودیوں کے اس عقیدے کی. اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا، بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے ولا نصرانیا، نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو موحد مسلمان تھا. مسلم ابراہیم کون تھے؟ مسلمان تھے. یہ ہمیں بھی تھوڑی عقل سے کام لینی چاہیے. اپنی عقلوں کو جھنجھوڑنا چاہیے تھوڑا ہمیں بھی. صرف یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے باتیں نہیں ہیں، یا یہ کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نہیں، کتاب ہمارے لیے ہے بنیادی طور پہ. تھوڑا ہمیں بھی اپنی عقل کو جھنجھوڑنا چاہیے. یہ جو ہم نے نام بنا رکھے ہیں، امت کو تقسیم کر رکھا ہے اور امت کو منتشر کر رکھا ہے اور بیڑا غرق کر رکھا ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک قبلے کو ماننے والے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس حکومت کو جنہوں نے حرم سے 4 مسلح اٹھا دیے. اتنی مت ماری جائے کہ حرم شریف میں 4 مسلح. تعصب کی انتہا ہے.
اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوسروں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو اگر تم مانتے ہو، اگر ابراہیم سے تمہارا کوئی تعلق ہے اور ابراہیم کا نام لینے میں تمہارے لیے اعزاز ہے، تمہارے لیے عزت اور افتخار ہے ابراہیم کا نام لینا، تو پھر اصل بات تو یہ ہے کہ ابراہیم کا عقیدہ اختیار کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے انگوٹھے چون چون کی آنکھوں کو لگاتے رہے اور بیعتیں کرتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، اللہ کے شریک بناتے رہے؟ اگر پھر واقعی محبت ہے ابراہیم سے تو فرمایا کہ ابراہیم کا عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ موحد تھا، وہ مشرک نہیں تھا، اور وہ مسلمان تھا، اور تم یہودی اور عیسائی بنے ہوئے ہو. کیا کوئی گنجائش ہے اس اسلام میں اپنے آپ کو حنفی کہلوانے کی، مالکی کہلوانے کی، شافعی کہلوانے کی؟ اس زمانے میں اگر مجبوری تھی، اور اس زمانے میں جب یہ فتنے بہت زیادہ تھے، پھر واقعی یہ ایک بات تھی کہ بھئی ہم سنت کے جو ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، مالک ہیں، شافعی ہیں، یا دوسرے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، احمد کو ماننے والے ہیں، یا ان کے پیچھے ہم چلنے والے، یا ان کا مسلک ہمارا مسلک ہے. لیکن اب تو الحمدللہ ساری باتیں واضح ہو گئیں. اب اس تعصب کی کیا ضرورت ہے کہ اگر کوئی غیر حنفی ہے یا غیر مالکی ہے یا غیر شافعی ہے، اس سے اتنی نفرت کی نہیں، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور پھر دوسری بڑی بات، اگلے دن بھی سوال کیا کسی بھائی نے، میں اس بات میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمائی کہ ابراہیم تو زمانہ ہوا گزر چکے، اور اس ابراہیم کو تم یہودی اور عیسائی کہتے ہو. کیا اپنے آپ کو حنفیت سے یا مالکیت سے یا احمدیت سے یا دوسرے جو امام ہیں ان سے نسبت دینے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ حنفی تھے یا مالکی تھے یا شافعی تھے یا کیا تھے؟ وہ اگر ابراہیم کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ہے اور اللہ نے عقلوں کو جھجوڑا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو، تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو واجب ہے کسی امام کی تقلید کرنا، واجب ہے، واجب کا مطلب یہ ہے کہ گناہگار ہے وہ آدمی، واجب جو ہے فرض کے قریب ہوتا ہے. اور میں نے پہلے ابھی عرض کی کہ یہ واجب قرار دینا کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی نہیں ہے. اور یہ 100 سال بعد کس نے قرار دے دیا کہ یہ واجب ہے؟ یہ واجب کا بنانے کی اتھارٹی کس نے لے لی؟ نہیں، یہ بات بالکل نہ کہیں آپ، یہ میں بات خود نہیں کہنا چاہتا، میں بری ذمہ ہوں آپ کی بات سے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ایک دلیل اللہ نے دی، اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بات سمجھنے کے لیے انشاءاللہ قرآن کی بات کافی ہے. یہی ہماری چیزیں، یہی ہمارا جذبہ جو ہے نا بعض اوقات نتائج اچھے پیدا نہیں کرتا. قرآن کی آیت کے حوالے سے جو بات دلیل اللہ نے دی ہے، اس دلیل کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام زمانہ 100 سال پہلے گزر چکے. اب ہم اگر یہ بات کہیں کہ مالکی کہلوانا یا تقلید کرنا واجب ہے، تو واجب کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو چھٹی ہے، یہ نہ کرو نہیں چھٹی. یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. لہٰذا یہ فتویٰ دینا یا یہ بات کہنا ہی بنیادی طور پہ، عقلی طور پہ، شرعی طور پہ جائز نہیں ہے کہ تقلید واجب. واجب کا لفظ جو ہے یہ جس نے بھی استعمال کیا ہے اس نے غلطی کی ہے. عالم ہوگا اور جاننے والا ہوگا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک قرآن اور حدیث کی بات سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اور بڑی واضح بات ہے کہ یہ ممکن نہیں، جس نے بھی کیا غلط کیا ہے. اور جو کوئی آدمی غلط کرے، اور غلطی تو کسی بھی سے بھی ہو سکتی ہے، عالم سے بھی ہو سکتی ہے، جاہل سے بھی ہو سکتی ہے، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات غلط ہے تو انسان اسے برات کر لے، بھئی ٹھیک ہے کتاب سنت سے یہ بات ثابت نہیں، ہم بری ذمہ ہے. اس سے زیادہ دیکھیں بات وہی ہے، وما علینا الا البلاغ، بات پہنچا دی ہم نے، اور اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے، ہم اس کو مجبور کیوں کریں، ہم اس کو برا بھلا کیوں کہیں؟ ممکن ہے آج نہیں کل اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور پھر یہ بات ہے کہ دیکھیں نا، یہودی اور عیسائی جب کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں عیسائی ہیں،
وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کہتے تھے، غلط سمجھ کے نہیں کہتے تھے۔ آج بھی جو آدمی یہ کہتا ہے تقلید واجب ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کہہ رہا ہے۔ کنڈی ہے یہ، اس میں مطلب زیادہ جو ہے وہ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھنے کی حد تک دلیل سامنے رکھ دینی چاہیے۔ دلیل جو ہے وہ قرآن مجید کی الحمدللہ بڑی واضح ہے کہ بھئی جو ایک آدمی 100 سال 1000 سال پہلے گزر گیا، اب تم اس کو یہ کہو کہ نہیں تھی وہ تو ہمارے مذہب پہ تھا یا وہ تو عیسائیوں کے مذہب پہ تھا، تو یہ بات عقلی طور پہ درست نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، صحابہ کی کرو، تم نجات پا جاؤ گے۔ اب صحابہ نجات کے لیے معیار ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ تو 100 سال پہلے گزر گئے، اور ائمہ کرام، اور بات یہ ہے کہ ائمہ کرام بڑی ان کا احترام ہے میرے دل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ محسن ہیں، امت کے چاروں امام اس امت کے محسن ہیں۔ جو کام کیا ہے انہوں نے، اس کے بغیر اس امت کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ان کی جو فقہ مرتب کی ہوئی ہے، اس کے بغیر امت کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس لیے ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا ادب اور احترام انتہا درجے کا رہنا چاہیے۔ تبع تابعین میں سے ہیں، بعض تابعین میں سے ہیں، بعض تبع تابعین میں سے ہیں وہ۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، مراد ہے صحابہ کرام۔ اور اس مضمون کی حدیث بھی ہے کہ جس نے ان لوگوں کو دیکھا ایمان کی حالت میں جنہوں نے مجھے دیکھا، انہیں بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ ایک جو بات ہے اللہ کی اور قرآن کی، وہ مثال ہے، اور اس مثال سے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے سمجھ لے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا نہ سمجھے، بس صرف بات سامنے رکھنی مقصود ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم جو تھے حنیفاً و مسلمان، حنیف تھے اور مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے نہیں تھے۔ وہی بات ایک دفعہ کہہ دیا کہ موحد تھے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تم مشرک ہو، تم نے اللہ کو بیٹا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا عیسائیوں نے بنا لیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ یہ تو الحمدللہ آج کا مکمل ہو گیا درس۔ اب پچھلے درس کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا۔ اصل میں بعض چیزیں دیکھ کے مجھے کوفت بڑی ہوتی ہے، اور میری طبیعت چاہتی ہے کہ لوگ اس معاملے میں کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اور کچھ نالج جو ہے ان کو ہونا چاہیے۔ کل میں جرمنی کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ وہاں پہ اب کافر جو ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، شیطان نے اپنا کام کرنا ہے، مسلمان سچی بات ہے کہ اپنے کام سے بھولے ہوئے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں۔ اس مضمون میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹی وی پہ آج کل ہے، وہاں پہ بعض پرائیویٹ چینل جو ہیں مسلمان بچوں کو لا رہے ہیں، اور ان سے اب ظاہر ہے بچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں اس معاشرے میں رہ کے، پہلی بات اس آدمی نے اس آرٹیکل کے بارے میں یہ لکھی ہوئی جرمنی کے بارے میں، وہاں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، ہر طرح کا رائٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں لوگوں کو، بس ایک حرام کاری بہت زیادہ ہے۔ حرام کاری کے علاوہ باقی سب کچھ انسانیت کے لیے فائدے والی باتیں۔ بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے، اس کے لیے تو حرام کاری تو سیدھی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر جہنم میں لے جانے والے اسباب اور ذرائع وہاں موجود ہیں تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ باقی جائے جہنم میں۔ ہیومن رائٹس ہیں، دولت ہے، خوبصورتی ہے، آزادی ہے، جو کچھ بھی ہے ساری کی ساری جہنم میں جائے، نہیں چاہیے ہمیں۔ ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ چینل کے ٹی وی بچوں کو لائے، وہ مسلمان بچوں کو، اور ان سے سوال وغیرہ کرتے رہے، اور ان بچوں نے جواب یہ دیے کہ جی ہماری جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں بعض غیر ضروری پابندیاں لگائی گئی ہیں مسلمانوں پر، ہمیں پسند نہیں ہے یہ۔ اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ جب وہ میزبان ٹی وی کے جب یہ باتیں مسلمان بچوں کی سن رہے تھے تو وہ کہہ کے لگا کے ہنسنے لگے کہ ہماری کتنی کامیابی ہے کہ مسلمان بچوں کی زبانوں سے یہ باتیں نکلوا رہے ہیں کہ ہماری کتاب جو ہے وہ اب ہمارے عمل کے قابل نہیں رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
ان بچوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان بچوں کی ذمہ داری کس کی تھی کہ ان کو دین سکھاتے، ان کو گمراہی سے بچاتے؟ سیدھی ارتداد والی باتیں ہیں، یہ ارتداد والی باتیں ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو قتل ہے سزا اس ارتداد کی، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت، اللہ کے دین پہ تان، یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال فرمایا کہ دین پہ تان جب کریں یہ تو ان کو قتل کر دو جو دین پہ تان کریں۔ یہ ہے دین پہ تان کرنا، قرآن پہ تان کرنا، اللہ کی آیتوں پہ تان کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ تان کرنا۔ اور اس حوالے سے جو پچھلے درس میں موضوع شروع ہوا تھا کہ ان آیتوں میں جو آیتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں وفات دوں گا اور پھر تجھے اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لوں گا، تجھے پاک کروں گا۔ اس سے مرزائیوں نے غلام احمد کی نبوت کا ثابت کی ہے۔ اس کا جو مذہبی پہلو تھا وہ میں نے واضح کر دیا تھا، اس کا سیاسی پہلو بڑا خطرناک ہے۔ در حقیقت یہ تحریک جو تھی یہ بنیادی طور پہ سیاسی تحریک تھی، مذہبی نہیں تھی۔ اور مطلوب اس سے کیا تھا؟ مطلوب اس سے یہ تھا کہ 1857 میں مسلمانوں نے جو جنگ آزادی لڑی، اس میں انگریزوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ جب تک مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ موجود ہے جب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا جذبہ جہاد جو ہے وہ کسی طرح ختم کرنا چاہیے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے ختم نبوت کے موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں سارے ہی علماء کرام، خواہ وہ بریلویوں کے تھے یا دیوبندیوں کے تھے یا اہل حدیثوں کے تھے یا جماعت اسلامی تھی، بڑا کام کیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے سب کو، جس نے جتنا کام کیا، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں ختم نبوت کے معاملے میں۔ یہ جو عیسائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے بڑی محنت دی ہے اور بڑی جانیں دی گئی ہیں۔ غلام رسول مہر نے ایک کتاب لکھی ہے ختم نبوت، اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مرزا غلام احمد کا والد جو تھا وہ انگریز جنرل نکسن کی فوج میں شامل تھا، اور اس کے بعد پھر اسی کے اثرات کے تحت مرزا غلام احمد کو باقاعدہ تیار کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد جو ہے وہ ختم کیا جائے، تاکہ تادیر انگریز جو ہیں وہ ہندوستان پہ قابض رہ سکیں۔ اب اس کی جو اپنی تحریریں ہیں غلام احمد کی، بے شمار تحریریں ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع یہ تحریک بنیادی طور پہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کرنے والی تھی۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ بعض احمق سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں، یعنی انگریزوں کی حکومت سے۔ سو یاد رہے ان کا سوال نہایت حماقت کا ہے، کیونکہ جس حکومت کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی ایک بدکار اور حرامی آدمی کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، ہمارے سر پر سلطنت برطانیہ کے بہت سے احسان ہیں، وہ مسلمان سخت جاہل، سخت نادان اور سخت نالائق ہے جو اس گورنمنٹ سے کینہ رکھے۔ اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو پھر خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہوں گے۔ اس سے زیادہ بے ایمان شخص کون ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا مسیح تو کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو انگریزوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہتا ہے کہ دعا کی کیا ضرورت ہے، انگریزوں کو شکست ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آگے ایک جگہ پہ لکھا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھ کو مسیح اور مہدی جان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار ہے۔ میں 16 برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض ہے اور جہاد حرام ہے۔ میں نے 22 برس سے اپنے ذمہ یہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ تمام کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو اسلامی ملکوں میں ضرور بھیج دیا کروں گا۔ مجھے 3 باتوں نے گورنمنٹ انگریزی کی خواہی میں اول درجے پر بنا دیا ہے۔ والد مرحوم کے اثر نے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جنگ آزادی کے وقت وہ جنرل نکسن کی فوج میں شامل تھا،
والد مرحوم کے اثر نے، اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے اور خدا تعالیٰ کے الہام نے۔ میرے 5 اصول ہیں جن میں سے 2 حرمت جہاد اور اطاعت برطانیہ بھی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور جہاد کی تنسیخ کے لیے کس طرح اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ میرے آنے کے بعد جہاد اب منسوخ ہو چکا ہے، اور جہاد کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اس نے بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اپنی سنت کے مطابق دنیا میں ہی بڑی دفعہ ذلیل و رسوا کیا، بہت سی اس نے پیشگوئیاں کیں جو غلط ثابت ہوئیں، اور اس کی زندگی میں ہی اس کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی۔ لیکن ایک پیشگوئی ایسی ہے جو جس میں بہت ہی زیادہ اس کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی۔ اس کے رشتے کا ایک آدمی تھا احمد بیگ، اس کی بیٹی تھی محمدی بیگم، اس کے بارے میں وہ رشتہ داری بھی تھی اس کی مرزا کے ساتھ، اور احمد بیگ کو کسی معاملے میں مرزا غلام احمد کی مدد کی ضرورت پڑی سرکاری کام میں، تو مرزا غلام احمد نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کرو گے تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ جو احمد بیگ تھے انہیں یہ بات ایسے شوق محسوس ہوئی کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو یہ نبی کہتا ہے اور اس کے دل میں کس طرح کی باتیں ہیں، یہ کیسی کمینی حرکت کی ہے اس نے۔ بہرحال اس نے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد جو صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ مرزا صاحب کا جو خط تھا احمد بیگ کے نام وہ باقاعدہ شائع کر دیا کہ مرزا نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں تو اسے تعاون کروں گا بشرطے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دو۔ جب یہ اشتہار شائع ہوا تو مرزا صاحب اور بھی سیخ پا ہو گئے کہ ان بیوقوفوں نے میرا راز جو ہے وہ فاش کر دیا ہے۔ اب اس نے پیشگوئیاں کرنی شروع کر دیں کہ یہ جو محمدی بیگم ہے اس کا تو مجھ سے نکاح ہوگا، میرے علاوہ کسی دوسرے سے نکاح ہو نہیں سکتا، ہوگا نہیں۔ اور یہاں تک اس نے کہا کہ وہ شادی بڑی نامبارک ہوگی اور وہ مر جائے گا، ان کا یہ نقصان ہو جائے گا، جس طرح عام پیر پھٹکے لوگ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ کر دوں گا، یہ نہیں کرو گے یہ کر دوں گا، نقصان ہو جائے گا۔ لیکن بالآخر ہوا یہ کہ اس کا جو والد تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہی خاندان کے ایک سلطان محمد نامی آدمی سے کر دی، اور اس سے مرزا صاحب کو اور بھی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی۔ لیکن اس کے بعد مرزا صاحب نے یہ بات کہی کہ اب یہ اس آدمی جو اس کا شوہر ہے لازمی اس کو طلاق دے گا، اور اس کا نکاح جو ہے میرے ساتھ آسمانوں پہ ہو چکا ہے۔ محمدی بیگم کا یہ بالکل وہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب ظاہر ہے کہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہے وہ، جو کچھ اس نے کیا ہے بدترین آگ کے عذاب میں ہے اس وقت بھی اور قیامت کے دن بھی۔ لیکن یہ ویسی بات تھی جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ میرا نکاح جو ہے حضرت زینب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پڑھا دیا ہے۔ اور اس میں ہوا پھر یہ کہ جو کچھ اس نے پیشگوئیاں کی تھیں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہو گئیں۔ محمدی بیگم آخر وقت تک اپنی موت تک سلطان احمد کے نکاح میں رہی، اور محمدی بیگم کی زندگی میں مرزا جو ہے یہ مر گیا۔ محمدی بیگم کی زندگی میں مرزا مر گیا، اور اس کی جو پیشگوئی تھی وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوئی، اور مرزا کو بھی منہ کھانی پڑی اس معاملے میں۔ اور محمدی بیگم اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس کا اتنا پکا تھا محمدی بیگم کا، اس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ میرے جنازے میں کوئی مرزائی شامل نہ ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کس طرح اللہ ذلیل و رسوا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتے ہیں یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے آخری اس کا انجام تھا وہ تو ایسا بدترین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ کذاب اور دجال ہے۔ خود اس نے انفرادی طور پہ جن لوگوں نے مرزائیت کا بہت زیادہ ڈٹ کے مقابلہ کیا اور جس کا باقاعدہ علامہ اقبال نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی اعتراف کیا، وہ ان میں سے ایک تو مولانا ظفر علی خان تھے، شاعر تھے، شاعری میں انہوں نے بڑی مات دی مرزائیت کو، اور دوسرے مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے جنہوں نے بڑا پیچھا کیا اور بڑا تعاقب کیا، اور آخر میں انہی سے مبالغہ ہوا مولانا ثناء اللہ امرتسری سے، اسی مبالغے کے نتیجے میں وہ بدبخت فوت ہوا۔
اس نے خود یہ خط لکھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہ تم مجھے کذاب کہتے ہو، دجال کہتے ہو، میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو تمہاری زندگی میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم میری زندگی میں ہلاک ہو جاؤ۔ اور آخر میں یہ بات لکھی جو اشتہار چھپوایا تھا کہ ہلاکت کسی انسان کے ہاتھوں نہ ہو، کوئی آدمی قتل نہ کسی کو کرے ہم دونوں میں سے کسی کو، بلکہ طاعون یا ہیضہ یا کسی اور ملک بیماری سے وہ ہلاک ہو۔ اس کی وضاحت دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں سے یہ ساری باتیں اللہ نے لکھوا دی۔ ہوا یہ کہ پورے اس مبالغے کے 1 سال کے بعد، 1 سال کا عرصہ لگا ہے، قادیان میں پورا اس کا کنبہ جو ہے بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے تم لوگ لاہور میں چلے جاؤ۔ چنانچہ آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے مرزا اپنے خاندان والوں کے ساتھ یہاں لاہور میں آمدی بلڈنگ ہے وہاں پہ آگے ٹھہرا۔ 25 مئی کو شام کو اس کو موشن شروع ہوئے، اور 26 مئی کی رات سے پہلے انہی موشن کی بیماریوں سے، ہیضے کی بیماری سے دنیا سے دفع ہو گیا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کی موت کے بعد 40 سال تک اللہ کے فضل سے زندہ رہے۔ 40 سال تک، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، چند سالوں کی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال تک زندہ رہے، اور اس کی جو کذب تھا اور اس کی جو دجل تھا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ثابت کر دیا۔ ایک تو قادیانیت کے خلاف تحریک سن 53 میں چلی، لیکن وہ جو تحریک تھی وہ قادیانیوں کی شرارت کی وجہ سے اور ان کی منافقت کی وجہ سے اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے فسادات میں منتقل ہو گئی، مارشل لا لگ گیا، اور اس مارشل لا کے نتیجے میں 2 آدمیوں کو فوجی عدالت نے موت کی سزا دی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اور عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دونوں آدمی فوت ہو چکے ہیں، لیکن دونوں کو ہی پھانسی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد سن 74 میں دوسری تحریک چلی، اور اس تحریک میں مسلمانوں کے جو رہنما تھے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیے کہ بھٹو کا زمانہ تھا وہ، اور 74 میں نسٹر میڈیکل کالج کے کچھ لڑکے آؤٹنگ کے لیے گئے، اور وہاں وہ چناب نگر، جب اس کا نام چناب نگر پڑا ہے، پہلے ربوہ تھا، وہاں اسٹیشن سے جب گزری ٹرین تو جو نسٹر میڈیکل کالج کے لڑکے تھے انہیں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ نعرے لگانے کا رد عمل یہ ہوا کہ اس اسٹیشن پہ جتنے بھی مرزائی تھے ان سب نے حملہ کیا اور ان بچوں کو زخمی کر دیا۔ جب وہ بچے فیصل آباد آئے تو پتہ چلا مسلمانوں کو اور علماء کو کہ اس طرح سے مرزائیوں نے ظلم کیا ہے لڑکوں پہ، تو باقاعدہ تحریک شروع ہو گئی۔ اس تحریک کی ابتدا جو ہے ویسے تو فیصل آباد کے علماء نے شروع کی، لیکن اس کا پہلا علاج جو تھا وہ مولانا غلام اللہ خان راولپنڈی میں راجہ بازار میں ان کی مسجد تھی، اور توحید کا ماشاءاللہ بڑا، ویسے دیوبندی تھے لیکن توحید کا بڑا کام کیا انہوں نے، بڑے پکے تھے توحید کے معاملے میں۔ ان کی مسجد سے تحریک کا آغاز ہوا، اور اللہ کرنا یہ ہوا کہ 74 کی جو اسمبلی تھی یہ وہ پہلی اسمبلی تھی جس میں علماء کا پورا ایک گروپ موجود تھا۔ دیوبندیوں میں سے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اہل حدیثوں کی طرف سے مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جماعت اسلامی کی طرف سے پروفیسر غفور موجود تھے، بریلویوں کی طرف سے باقاعدہ خواجہ قمر الدین سیالوی اسمبلی میں نہیں تھے لیکن ان کو مقرر کیا گیا کہ وہ اس ٹیم میں شامل ہوں۔ اب ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم لوگ سوال اپنے تیار کرو، اور ہم اٹارنی جنرل کو ہی وہ سوال دیں گے، اور مرزا بشیر محمود جو ہے اس وقت خلیفہ تھا، اس کو ہم اسمبلی میں بلائیں گے اور اس سے اٹارنی جنرل سوال پوچھے گا، اور ان سوالات اور جوابات کی روشنی میں اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ واقعی غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں۔ قصہ کو ہوتا یہ کہ مسلمان علماء جو تھے، شاہ محمد نورانی بھی اس وقت اسی اسمبلی میں تھے بریلویوں کی طرف سے، انہوں نے سوالات تیار کیے اور اٹارنی جنرل کو دیے۔ اس نے مرزا بشیر الدین محمود جو تھا اس کو سوال، روزانہ سوال جواب ہوتے رہے، 3 مہینے 10 دن تک سوال جواب ہوتے رہے اسمبلی میں، اور آخری سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب کے ایک معتقد نے یہ لکھا ہے کہ جو اب نبی آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ہے، اور مرزا نے
اس کے جواب میں جزاک اللہ کہا، اور جو اس نے شعر لکھے تھے ان کو باقاعدہ فریم کر کے اپنے گھر میں رکھا۔ مرزا بشیر الدین جو تھا وہ کہنے لگا کہ یہ کہاں پہ ہے، یہ غلط الزام ہے یہ۔ دوسرے دن جو مسلمان تھے انہوں نے باقاعدہ وہ جو اخبار تھا اس کا تراشہ پیش کر دیا کہ یہ اخبار البدر ہے، جس میں یہ باقاعدہ قصیدہ شائع ہوا ہے، جس میں مرزا غلام احمد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل قرار دیا گیا ہے، اور اس نے باقاعدہ جزاک اللہ کہا ہے اس کو۔ اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود جو تھا اس نے کہا کہ اب اس کے بعد میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد اسمبلی نے یہ مسئلہ طے کر دیا آئندہ کے لیے کہ یہ فی الواقع غیر مسلم ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ مذہب ہے، اور یہ پاکستان میں بطور غیر مسلم اقلیت کے رہیں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا، لیکن چونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک سیاسی تحریک ہے، انہوں نے اپنا مرکز جو تھا وہ پہلے ربوہ میں تھا، غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد اب ان کا مرکز جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، اور اسرائیل میں بھی باقاعدہ ان کا مرکز موجود ہے، اور برطانیہ کی حکومت جو ہے، اور امریکہ کی، یہاں تک کہ اخبار میں لکھا ہے ایک پرائم منسٹر تھے، مجھے نام یاد نہیں رہا، وہ امریکہ میں گئے، امریکہ کے صدر نے یہ بات کہی کہ آپ کے ملک میں جو مرزائی ہیں وہ ہمارے آدمی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔